حديث نمبر 241 241 حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قال قيل لها هل كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتمثل بشيء من الشعر قالت كان يتمثل بشعر ابن رواحة. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ ان سے پوچھا گیا کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعر پڑھتے تھے، شعر بولتے تھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تو ام المؤمنین فرماتی ہیں قالت کانا یتمثل بشعر ابن رواحہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابن رواحہ کا شعر پڑھا کرتے تھے. جی ابن رواحہ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کے بارے میں لکھ لیجئے، بہت بڑی شخصیت ہے یہ اسلام کے. عبداللہ بن رواحہ، عبداللہ بن رواحہ بھی آئیں گا آپ کو کتابوں کے اندر، اور ابن رواحہ نام ہے تو مراد عبداللہ ابن رواحہ ہوں گے. عبداللہ ابن رواحہ، عبداللہ بن رواحہ بن ثعلبہ الخزرجی، عبداللہ بن رواحہ بن ثعلبہ الخزرجی الانصاری. یہ سابقین الی الاسلام میں سے ہے، یہ اسلام کی طرف جلدی اسلام قبول کرنے والوں میں سے ہے یہ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کرنے اور نعت شریف پڑھنے والے شعراء میں سے ایک شاعر ہے، بہت اچھے شاعر گزرے ہیں. اور جنگ بدر میں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے سے نکل کر میدان بدر کی طرف گئے تھے نا، یہ جنگ بدر جو ہوئی، اس جنگ بدر کی طرف جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے تو اپنا نائب اور اپنا ڈپٹی مدینے پر گورننگ کے لیے جب تک جا کر واپس نہیں آ جاتے جب تک کے لیے حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب بنا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے تھے. ٹھیک ہے، سارے جنگوں میں یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک رہے. اور جنگ مؤتہ ایک ایسا غزوہ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر کو بھیجے تھے، لیکن سرکار خود بذات خود شریک نہیں ہوئے تھے. غزوہ مؤتہ، اس غزوہ مؤتہ میں، یہ فتح مکہ کے بعد کی جنگ ہے، اس میں حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. اس میں کمانڈر بن کر گئے تھے اور اسی میں ایز اے کمانڈر ان چیف جو ہے شہید ہوئے. اور ان کے بعد جو ہے اس جنگ میں تو اور بھی لوگ، حضرت زید شہید ہوئے تھے، حضرت عبداللہ ابن رواحہ شہید ہوئے تھے، اور حضرت جعفر الطیار شہید ہوئے تھے. ایز اے کمانڈرز یہ 3 لوگ شہید ہوئے تھے. پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمانڈ لے کر وہ لشکر کو لے کر آئے تھے واپس. ٹھیک ہے، اور سن 8 ہجری میں یہ غزوہ ہوا تھا، 8 ہجری، اسی میں شہید ہوئے تھے. 8 ہجری کو حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے. تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعر پڑھتے تھے، عبداللہ ابن رواحہ کے شعر پڑھتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ شعر بھی پڑھتے تھے. یہ شعر کیا وَيَتَمَثَّلُ وَيَقُولُ، اور یہ شعر بھی پڑھتے تھے. یعنی اب جو شعر کہا جا رہا ہے وہ عبداللہ ابن رواحہ کا نہیں ہے، سرکار عبداللہ ابن رواحہ کا شعر بھی پڑھتے تھے اور یہ شعر بھی پڑھتے تھے. اور کیا کہتے تھے؟ يَأْتِيكَ بِالْأَخْبَارِ مَن لَّمْ تُزَوَّدِي، يَأْتِيكَ بِالْأَخْبَارِ مَن لَّمْ تُزَوَّدِي. یہ جو شعر ہے یہ شعر حضرت عبداللہ ابن رواحہ کا نہیں ہے، یہ طرفہ بن العبد، طرفہ بن العبد بہت بڑا شاعر گزرا ہے، عرب کے سب سے بڑے شعراء میں سے 7 سب سے بڑے شعراء جو مانے جاتے ہیں ان میں سے ایک ہے طرفہ بن العبد. اس کا شعر ہے سَتُبْدِي لَكَ الْأَيَّامُ مَا كُنْتَ جَاهِلًا وَيَأْتِيكَ بِالْأَخْبَارِ مَن لَّمْ تُزَوَّدِي، کہ دن جو ہے، زمانہ جو ہے، جس چیز سے آپ جاہل ہے، جو آپ نہیں جانتے تھے، وہ زمانہ آپ کو وہ چیز سکھا دے گا، وہ آپ کو واضح کر دے گا، کھول کے بتا دے گا، اور آپ کے پاس ایسی ایسی خبریں لائے گا کہ بھلے آپ اس کے لیے مانگے نہیں ہو. زمانہ، آپ زمانے سے سیکھ مانگے نہیں ہو، لیکن وقت ایک ایسی چیز ہے کہ وہ اچھے اچھوں کو سکھا دیتا ہے. جی عمر جو ہے انسان کو سکھا دیتی ہے، زمانہ انسان کو سکھا دیتا ہے. تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھی یہ طرفہ بن العبد کا شعر بھی اپنی زبان مبارک سے ادا کرتے.